کہ جس وقت ایک شخص جو ولی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر کھڑا ہے اور ولی کو ندا کر رہا ہے، سنانا چاہتا ہے، تم کہتے ہو کہ اس نے پھر ولی کو ہر وقت سمیع بصیر الاطلاق مانا ہوا ہے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ولی ہے اور ایک سائل ہے۔ میں تمہیں حدیث سے دکھاتا ہوں کہ ایک ذات ہے اور پوری کائنات کی آوازیں سنتی ہے اور پوری کائنات کی آوازیں جانتی ہے، تو پھر تو اس سے بڑا شرک اس میں بن جائے گا۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کرتے ہوئے آپ نے التحصیل، بلکہ جو جامع صغیر میں حدیث ہے اور شرح جامع صغیر فیض القدیر، اس میں اس کی وضاحت موجود ہے، جلد نمبر 2 کو آپ نے پیش کیا۔ یہ کتابیں میں آپ کے سامنے نکال کے لے آیا ہوں تاکہ آپ کو لذت ملے کہ ہمارے امام نے ان باغوں سے پھول چنے ہیں، اور شک والوں کو پتہ چلے کہ یہ کہیں ہوائی فضائی علم نہیں تھا، یہ سمندروں کی گہرائی کا علم تھا کہ جنہوں نے ہر حقیقت پر اتنے حوالے پیش کیے، اور ایسے مقامات بھی آئے جہاں لائبریری پاس نہیں ہوتی تھی، چند گھنٹوں میں بیٹھ کے کعبے کے دروازے کے سامنے لکھ دیتے تھے، آیات بھی زبانی، احادیث بھی زبانی، ائمہ کی عبارتیں بھی زبانی۔ اس میں حدیث شریف یہ ہے، ان للہ ملکا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، آتاہ سمع العباد، اللہ نے اس فرشتے کو ساری کائنات کے بندوں کی بولی سننے کی توفیق دی ہے۔ آتاہ سمع العباد، سارے لوگوں کی سماعت اس کو دی ہے۔ فلیس من احد یصلی علی الا ابلغنیہا، جو بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، اس فرشتے کی کان اتنے تیز ہیں، پوری کائنات سے سن کے میرے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف سے آگے جو بات چلے گی وہ بعد میں ہے۔ اس میں بعض دفعہ منکرین یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو وہاں تو فرشتہ کھڑا ہے اور وہ سنتا ہے، سرکار نہیں سنتے وہ سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا کہ جن کے غلام اتنا سنتے ہوں وہ امام کتنا سنتے ہوں گے۔ اگر فرشتہ ہر کسی کی سن لے پوری کائنات سے تو شرک نہ ہو، تو جو فرشتہ جن کے دربان ہے، جن کا ان کی اپنی ذات کا مقام کیا ہوگا، تو آتا ہو سمع العباد۔ بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی سماعت تو فرشتے سے کئی درجے زیادہ ہے، کیونکہ فرشتے نے 1 سیکنڈ میں مثال کے طور پر 1,00,000 سلام پہنچا، لاکھ تو کم ہے، کتنے کروڑوں پہنچتے ہیں، مثال کے طور 1 سیکنڈ میں 1,00,000 سلام پہنچا، تو فرشتے نے کیا کرنا ہے، وہ 1,00,000 پہنچانا ہے کہ محبوب فلاں بندہ فلاں شہر سے فلاں نام کا یہ سلام تجھے پیش کر رہا ہے۔ اب آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جس کا بھی سلام آئے میں فرشتے سے جواب نہیں دلواتا، میں آپ دیتا ہوں۔ فرشتے نے 1 کام کرنا ہے، سرکار نے 2 کام کرنے ہیں۔ فرشتے نے صرف سننا ہے، جواب نہیں دینا، سرکار نے سننا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے۔ اور اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت فرشتے سے زیادہ نہیں ہوگی تو 1 سلامی فرشتہ بھی پیش کر رہا ہوگا تو 1 کم 1,00,000 جو ہے وہ تو قضا ہو جائیں گے، اگلے سیکنڈ میں نئے سلام آ جائیں گے، پھر تو سرکل چل ہی نہیں سکتا۔ اگر چلے گا تو پھر ماننا پڑے گا کہ جن کے غلام میں یہ طاقت ہے، آقا میں کہیں زیادہ طاقت موجود ہے۔ امام مناوی نے اس کی شرح میں لکھا، جس کو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، فرمایا ان اللہ تعالی ملکا آتاہ سمع العباد، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ملکا اللہ کا فرشتہ ہے، اس کو سمع عباد کی طاقت دی گئی۔ کیا؟ اے قوہ تئیں یقتدر بہا علی سماع ما ینطق بہ کل مخلوق من انس و جن وغیرہما، اس میں یہ نہیں کہ واحد اسے پتا چلے، رب نے فٹ کر دیا اس کے اندر نظام، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ صرف انسان نہیں پوری مخلوق، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام پر تو ہر چیز درود بھیجتی ہے، فرش بھی عرش بھی اور یہ کائنات کے مختلف مناظر، تو فرمایا جو بھی انس ہو جن ہو وغیرہ ان کے علاوہ جو مخلوق ہو جو جہاں سے بولے، اس فرشتے میں
ہر ایک کی بولی کا بھی اسے پتا ہے کہ اب گائے بول لی ہے، بکری بول لی ہے، چڑیا بول لی ہے، جگنو نے سلام کہا یا تتلی نے درود پڑھا، اس کو سارا پتا ہے۔ اور پھر وہ شرق و غرب میں پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں کوئی بولتا ہے وہ فرشتہ وہیں ایک جگہ بیٹھے سن لیتا ہے۔ اس حدیث شریف کو پیش کرنے کے بعد اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا، فرماتے ہیں بڑی تفصیل کے بعد، کہتے ہیں بھلا ارشاد ہو، اولیاء کرام تو خاص حاضران مزار کی بات سننے پر سمیع الاطلاق ہو جاتے ہیں۔ ولیوں کے لحاظ سے جو صرف دربار پہ آئے ہوئے انہوں نے کہا تو تم کہے تم نے ولیوں کو اللہ سے ملا دیا، کہ جو بھی آئے سلام کہے تو تم نے سمجھا کہ ولی سمیع الاطلاق ہے، تم نے ولی کو اللہ سے ملا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو صرف آ کے وہاں بول رہے ان کے لحاظ سے ولی اللہ سے مل جائے تو جو ایک جگہ کھڑے ہو کے پوری کائنات کی سن رہا ہے اس فرشتے کے لحاظ سے کتنا بڑا شرک بن جائے گا تمہارے نزدیک۔ ولی تو جو آئے ہیں ان کے لحاظ سے تم نے بات کی، اگرچہ ہمارا عقیدہ تو اس سے آگے کا ہے کہ جو ولی کی دہلیز پہ کھڑا ہے، سوال اس کا تھا کہ میں گیا ہوں اور میں نے کہا اور اب یہ فتویٰ آ گیا کہ یہ شرک ہے، تو کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس طرح سمیع بصیر علی الاطلاق بن جائے گا، تو یہاں تو بحث ہے جو آ گیا ہے مزار پہ اس کے لحاظ سے، دور کا تو مسئلہ ہی نہیں تو اسے پوچھا گیا، دوسرے شہر والوں کا، دوسرے ملک والوں کا تو مسئلہ ہی نہیں پوچھا گیا۔ اور مدینہ شریف میں جو خادم ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہے وہ تو پوری کائنات کا سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے۔ تو اس بنیاد پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بندہ خدا یعنی فرشتہ کہ بارگاہ عرش جاہ سلطانی صلوات اللہ وسلام علیہ سے جدا نہیں ہوتا، ہر وقت کھڑا ہے وہ فرشتہ وہاں پہ، اور وہیں کھڑے کھڑے ایک وقت میں شرقن غربن جنوبن شمالن تمام دنیا کی آوازیں سن لیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر اسے کیا قرار دیا جائے گا؟ تم نے ظاہر کے لحاظ سے کہا کہ ولی خدا کا تم شریک بنا رہے ہو کہ یہ جو بھی آئے اس کا سلام سنتا ہے، جو بھی آئے اس کی بات سن لیتا ہے، تو فرمایا یہاں تو آیا جو تھا اس کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، اور حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ فرشتہ وہاں پر فکس کھڑا ہے، ایک جگہ پہ موجود ہے، صبح و شام ڈیوٹی دے رہا ہے، پوری کائنات سے جو مخلوق بولتی ہے جہاں سے کوئی بولتا ہے وہ وہیں کھڑے کھڑے سن لیتا ہے۔ اب یہ کیسا سمیع بنا، یہ کس انداز میں، اس بنیاد پر فرمایا اب اس پر بھی فتویٰ کوئی لگاؤ کہ جو یہ مان رہا ہے تمہاری جو توحید ہے اس کے لحاظ سے اس کا حکم کیا ہوگا؟ فرمایا جب یہ فرمانے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے تو پتا چلا کہ رب دینے پہ آئے تو فرشتے کو یہ طاقت دے دے کہ وہ پوری کائنات کا سنے، تو وہ اپنے رسولوں کو کتنی بڑی طاقت عطا فرمائے گا، اپنے ولیوں کو کتنی بڑی طاقت عطا فرمائے گا۔ اس بات سے فرمایا تم نے جو تانا دے کر سمیع بنایا ہے اور اس کی وجہ سے شرک بنانے کی کوشش کی، فرمایا اس کی ہرگز یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ قرآن عظیم میں ایک جگہ بھی بیان فرمایا ہو کہ مزارات پر جا کر کلام و خطاب کرنا شرک یا حرام ہے، ایک جگہ بھی، یا اتنا ہی ارشاد ہوا ہو جو ایسا کرتا ہے گویا اصحاب قبور کو سمیع یا بصیر علی الاطلاق مانتا ہے۔ چلو حرام نہ لکھا ہو، شرک نہ لکھا ہو، قرآن میں اتنا ہی لکھا ہو کہ جو یوں ولیوں کے دربار پہ جا کر ولی کو بلانا شروع کر دے وہ بندہ اصحاب قبور کو سمیع بصیر علی الاطلاق مان رہا ہے۔ پر حضرت کی صحت استدلال انہی امور پر مبنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بمقامات متعددہ اس کا بیان ہے، تصریح تام موجود ہے، میں مقامات متعددہ کی تکلیف نہیں دیتا، ایک ہی آیت فرما دیجئے۔ یعنی اس نے جواب میں لکھا تھا کہ مقامات متعددہ قرآن کی کئی آیات میں یہ موجود ہے، قرآن کی کئی آیات میں کہ یوں مانگنا شرک ہے، یوں مانگنا حرام ہے، یوں جا کے ولیوں سے گفتگو حرام ہے۔ فرمایا میں متعدد کی بات نہیں کرتا، مجھے صرف ایک آیت ہی دکھا دو کہ جہاں پر اس عمل کو حرام اور شرک سے تعبیر کیا گیا ہو۔ اس کے بعد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑے پتے کی بات کی کہ جس طرح یہ لوگ بات کہاں کی ہوتی ہے اور آیت کہاں کی پڑھ دیتے ہیں،
تو فرمانے لگے کہ یہ جو تم نے آیت پڑھی ہے نا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جس کو آج بھی کلمہ گو مشرک ثابت کرنے کے لیے وہ پڑھتے ہیں، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں چلو میرا ترجمہ ہی نہیں، میاں اسماعیل کا اس پہ سن لو۔ اس نے کیا لکھا ہے تحویۃ الایمان میں، نہیں مسلمان اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہوئے، یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں خدا را اس میں مزارات اولیاء پر جانے یا ان سے کلام و خطاب کرنے کا کون سا حرف ہے؟ اس آیت کے اندر مزارات پر جانے یا ان سے کلام کرنے کا کوئی جملہ تو کیا کوئی حرف ہی دکھا دو، حرف بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو۔ فرمانے لگے کہ اس فرقہ جدیدہ کی عادت قدیمہ ہے۔ فرقہ جدیدہ کی عادت قدیمہ ہے، فرقہ نیا ہے، عادت پرانی ہے کہ سوال گندم جواب چنے، دعویٰ اور دلیل اور۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم جس طرح تم نے یہ آیت لکھ دی ہے دلیل کے طور پر، پھر تو اس قرآن سے یہودی بھی اپنے موقف کو ثابت کر لے گا، ہمارے قرآن سے نصرانی بھی ثابت کر لے گا۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ نصرانی کہے انکار تثلیث گناہ عظیم ہے، توجہ سے سننا، کہ نصرانی کہے، جس کو لوگ عیسائی کہتے ہیں، کہ نصرانی کہے کہ تین خداؤں کا معاذ اللہ جو انکار کرتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر وہ یہ بات اس طرح کرے اور ساتھ دلیل دے، کیسے کہ تثلیث آیت انجیل محرف سے ثابت ہے، انجیل کی آیت اگرچہ بدلی ہوئی ہے مگر اس سے تین خدا ثابت ہیں، اور آیات الہیہ کی تکذیب موجب عذاب شدید ہے، آیات الہیہ کو جھٹلاتا ہے تو اس کو عذاب شدید ہوتا ہے، اور ساتھ کہ سورہ عنکبوت میں موجود ہے وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ ہماری آیتوں کا انکار ظالم ہی کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ پکے جھوٹے کافر عیسائی نصارہ تمہارے قرآن سے آیت پڑھ کے کہیں گے وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ نہیں انکار کرتے آیتوں کا مگر ظالم لوگ۔ جیسے تین خداؤں پر اس نصرانی کا یہ آیت پڑھنا جھوٹ ہے، ایسے ہی مزارات کے سنانے والوں کے خلاف یہ آیت پڑھنا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ استدلال بھی جھوٹ ہے۔ آیت سچ ہے مگر غلط جگہ پہ پیش کی جا رہی ہے۔ نصرانی نے کہا کہ تین خدا مانو کیونکہ یہ انجیل کی آیت سے ثابت ہے، جو انجیل بدلی ہوئی ہے اس کی آیت سے ثابت ہے، اور جو آیت نہ مانے وہ ظالم ہوتا ہے، کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جس آیت کو پیش کر رہا ہے وہ آیت ہے بھی یا نہیں، لیکن اس پر وہ فٹ آیت کر رہا ہے قرآن مجید کی۔ جس طرح یہ لوگ غلط ہیں تو ایسے ہی فرما تمہارے بھی ایسی دلیلیں ہیں جو تم نے بتوں والی آیتیں ولیوں پہ چسپاں کی ہوئی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بس زبان دوسری، ورنہ حضرات منکرین کے مقابل فرمایا ہم بھی آیتیں پڑھ سکتے ہیں تمہارے مقابلے میں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں تمہاری آیت کا تو اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو میں پڑھوں گا تمہارے بارے میں اس سے کہیں زیادہ اس کا تعلق ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں ورنہ حضرات منکرین کے مقابل آیت کریمہ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، کما یائس الکفار من اصحاب القبور، بہت اچھی طرح پیش ہو سکتی ہے کہ تمہارے مقابلے میں یہ آیت بہت اچھی طرح پیش ہو سکتی ہے، اور وہ اس آیت کی بنسبت جو آپ نے تلاوت کی 1000 درجہ زیادہ محل و موقع سے تعلق رکھتی ہے، کہ تم نے جو پڑھی وما یؤمن اکثرهم باللہ ہمارے مقابلے میں، ہم جو تمہارے مقابلے میں پڑھے تو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ محل کے موقع کے مناسب ہے۔ اور پھر فرمایا اب وما کما یائس الکفار من اصحاب القبور، اب اللہ تعالیٰ فرماتا اہل قبور سے کافر لوگ نا امید ہو بیٹھے، اہل قبور سے کافر لوگ نا امید ہو بیٹھے۔ تو اب غور کر لیا جائے کون لوگ اہل قبور سے امید رکھتے ہیں اور کون یاس کے ہاتھوں آس توڑ بیٹھے ہیں، کون امید رکھتے ہیں اور کون امیدیں توڑ بیٹھے ہیں۔ ہماری امیدیں داتا گنج بخش سے وابستہ ہیں،
اور ان کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر ایت پڑھو کہ قبر والوں سے جن کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں وہ تو کافر ہیں، کافروں کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں اور ایمان والوں کی امیدیں ہری بھری ہیں۔